بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طفیل بن عمر دوسی زمانہ جاہلیت میں قبیلہ دوس کے اشراف اور سرداروں میں ایک ممتاز سردار تھے اور عرب کے چند گنے چنے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایسے سخی تھے کہ کبھی ہنڈیا چولہے سے نہ اترتی اور ایسے فراخ دل تھے کہ کسی بھی ضرورت مند کی آمد پر ان کے گھر کا دروازہ بند نہ ہوا۔ بھوکے کو کھانا کھلاتے، خوف زدہ کو تسلی دیتے اور پناہ چاہنے والے کو اپنے ہاں پناہ دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بلا کے ذہین و فطین تھے۔ انہیں نہایت حساس دل ملا تھا۔ ان کا شعور بہت لطیف تھا، کلام کے تیور پہچانتے تھے اور ایسی بات کرتے جو جادو کا سا اثر رکھتی۔ جناب طفیل بن عمر دوسی نے تہامہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار قریش میں کفر و ایمان کی مارکہ آرائی ہو رہی تھی۔ ہر فریق کی خواہش تھی کہ اپنے گرد زیادہ سے زیادہ ہم نوا جمع کر لے اور لڑائی جیتنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے مددگار اور معاون پیدا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے تھے اور آپ کا اصل ہتھیار ایمان کی محکمی اور حق پر یقین رکھنا تھا۔ اس کے برعکس کفار قریش کوشاں تھے کہ آپ کی دعوت کو رد کر دیں اور اس سلسلہ میں ہر حربہ استعمال کریں۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روکیں۔ یہاں آ کر طفیل بن عمر دوسی نے ایسا محسوس کیا کہ میں بغیر کسی تیاری کے غیر شعوری طور پر اس مارکہ میں شرکت کر رہا ہوں اور نہ چاہتے ہوئے بھی کفر و اسلام کی اس لڑائی میں کود پڑا ہوں۔ وہ مکہ معظمہ اس غرض سے نہیں آئے تھے اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کی اس مارکہ آرائی کا خیال ان کے دل میں کبھی آیا تھا۔ اس وجہ سے جناب طفیل بن عمر دوسی کی ایک ناقابل فراموش داستان ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ دلچسپ داستان سننے کے لائق ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں کہ جو ہی میں مکہ معظمہ پہنچا، سرداران قریش مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی گرم جوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا اور بڑی ہی عزت افزائی کا ثبوت دیا۔ پھر تمام سردار اور مکہ کے معززین ایک جگہ جمع ہوئے، مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگے، طفیل آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہاں ایک شخص نے بزوم خود نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے ہمارے خیالات کو چوپٹ کر دیا ہے، ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمیں پارا پارا کر دیا ہے۔ اندیشہ ہے کہ یہ مصیبت کہیں آپ کی قوم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ ہماری یہ مخلصانہ تجویز ہے کہ آپ اس شخص کو منہ نہ لگائیں، نہ اس سے کلام کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں، اس لیے کہ اس کی بات میں جادو کا اثر ہے۔ یہ باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے اور خاوند کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں، بخدا وہ مسلسل مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب عجیب و غریب داستانیں سناتے رہے اور مجھے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں آپ کے قریب تک نہیں پھٹکوں گا، نہ آپ سے بات کروں گا اور نہ ہی آپ کی بات سنوں گا۔ صبح کے وقت میں جب طواف کعبہ اور بیت اللہ میں رکھے گئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جن کی ہم بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے، تو از راہ احتیاط میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ مبادن میرے کانوں میں کوئی بات پڑ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز اور عبادت میں مشغول تھے۔ ان کی نماز اور عبادت کا انداز بالکل مختلف تھا۔ مجھے اس منظر نے گھائل کر دیا۔ آپ کا یہ طریقہ عبادت مجھے ایسا بایا کہ رگ رگ میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دل ہی دل میں محسوس کیا کہ غیر ارادی طور پر آہستہ آہستہ آپ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ بالآخر میں سچ مچ آپ کے قریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی شاید یہی منظور تھا کہ میں آپ کی چند باتیں سن ہی لوں۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمدہ اور اچھی باتیں سنی۔ اس پر دل میں خیال آیا، طفیل بڑے افسوس کی بات ہے، تو ایک دانش مند شاعر ہے، حسن و قب کو خوب پہچانتا ہے۔ یہ شخص جو کچھ بھی کہتا ہے اس کی سن لینے میں حرج ہی کیا ہے۔ اس نے اگر کوئی معقول بات کی تو مان لینا، بری بات کی تو دامن کو چٹک کر الگ ہو جانا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں وہاں مسجد میں ہی ٹھہرا رہا
یہاں تک کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو چل دیے۔ میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں آپ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں۔ مجھے یہ مسلسل ڈراتے اور خوف زدہ کرتے رہے کہ کہیں میں آپ کی باتیں سن کر متاثر نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی بات سن نہ سکوں، لیکن منشا الہی یہ تھی کہ میں آپ کی باتیں بہرحال سنوں۔ واللہ میں نے نہ صرف آپ کی باتیں سنی بلکہ آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگی۔ ازراہ کرم آپ مجھے اپنا پیغام سنائیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے سورہ اخلاص اور سورہ فلق کی تلاوت فرمائی۔ بخدا اس سے پہلے نہ تو میں نے اس سے بہتر کوئی کلام سنا تھا اور نہ آپ کے پیغام سے بڑھ کر عدل و انصاف پر مبنی کوئی اور پیغام میرے کانوں میں پڑا تھا۔ اس موقع پر میں نے بیعت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اس بات کی شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس اقرار کے ساتھ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کچھ عرصہ میں مکہ معظمہ میں ہی قیام پذیر رہا اور احکام اسلام کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ حتی الامکان اس عرصہ میں قرآن مجید کے کچھ اجزاء زبانی یاد کیے، اور جب میں نے اپنے وطن اور قوم کی طرف لوٹنے کا عزم کیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے۔ اب میں ان کے ہاں واپس جا رہا ہوں اور وہ بھی اسلام کا داعی بن کر۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا کر دے جب میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں تو وہ میری مددگار ثابت ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، الہی اس کو اس طرح کی ایک نشانی عطا کر دے جو ہر اس وقت اس کے کام آئے جب بھی یہ خیر و خوبی کا قصد کرے۔ میں جب وہاں سے اپنے وطن کی طرف چل پڑا اور اپنی بستی کے قریب ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے قوم کے در و دیوار صاف نظر آ رہے تھے تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک میری پیشانی پر چراغ کی مانند ایک روشنی دمک رہی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، الہی اس روشنی کو میرے چہرے کی بجائے کسی اور چیز میں منتقل فرما دے، مبادن کہ میری قوم میرا چہرہ دیکھ کر یہ کہہ دے کہ اپنا آبائی دین چھوڑنے کی یہ سزا ہے، روشنی نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ یہ روشنی میرے چہرے سے ہٹ کر میرے نیزے کے بلائی حصہ میں مرکوز ہو گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی قندیل نیزے میں جگمگا رہی ہے۔ اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر کر اپنی قوم کے پاس آیا تو سب سے پہلے مجھے ملنے کے لیے میرا والد آیا جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، ابا جان مجھ سے دور ہی رہیں، میرا اور آپ کا اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ باپ نے افسردہ ہو کر کہا، لخت جگر یہ کیسے؟ میں نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی قبول کر لی ہے۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، بیٹے اس سے کیا ہوتا ہے، میں بھی وہی دین تسلیم کر لیتا ہوں جو تیرا دین ہے۔ میں نے کہا، اچھا پھر غسل کر لیجئے اور اپنے کپڑے دھو کر اجلے کر لیجئے اور آئیے میں آپ کو وہی تعلیم دوں گا جو میں نے حاصل کی ہے۔ ابا جان نے میری بات مان لی، غسل کیا اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر قبول اسلام کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے اسلام کی دعوت دی اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد میرے پاس میری بیوی آئی۔ میں نے کہا، مجھ سے دور ہی رہو تو اچھا ہے، میرے اور تیرے درمیان اب کوئی ناطہ باقی نہیں رہا۔ اس نے چونک کر کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیوں؟ میں نے کہا، ہم دونوں کے درمیان عقیدے کی دیوار حائل ہو گئی ہے، میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی قبول کر لی ہے۔ اس پر میری بیوی نے کہا، اس سے کیا ہوتا ہے، میں بھی وہی دین اختیار کیے لیتی ہوں جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ بات ہے تو جاؤ اور ذوالشراء کے پانی میں غسل کر کے آؤ۔ ذوالشراء قبیلہ دوس کا ایک معروف بت تھا جس کے گرد ایک گڑھے میں پہاڑ سے پانی آ کر جمع ہو جاتا تھا۔ بیوی نے کہا،
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ ذوالشراء سے ڈرتے نہیں؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، تم پر اور ذوالشراء پر ہلاکت نازل ہو۔ میں کہتا ہوں جاؤ وہاں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر نہا دھو لو۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ گونگا بہرا بت تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ حوصلہ افزا بات سن کر وہ گئی اور غسل کر کے واپس آ گئی۔ میں نے اس کے سامنے اسلام کی سادہ اور پرتاثیر دعوت پیش کی، جس کو اس نے خندہ پیشانی سے قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے براہ راست قبیلہ دوس کو اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہر ایک نے اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ اس گروہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تنہا ایسے سلیم الطبع شخص تھے جنہوں نے بغیر کسی تعامل کے اسلام کا پیغام دل کی گہرائیوں میں اتار لیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مکہ معظمہ حاضر ہوا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے ساتھ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، طفیل صورتحال کیا ہے؟ میں نے عرض کی، حضور لوگوں کے دلوں پر پردے پڑے ہیں، کفر نے شدت اختیار کر لی ہے اور قبیلہ دوس پر فسق و فجور اور نافرمانی کا خصوصیت سے غلبہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو میں دل ہی دل میں ڈر گیا کہ مبادن میری قوم کو بد دعا دیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے افسردگی کے عالم میں کہا، ہائے میری قوم، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ تھا، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اب آپ اپنی قوم کے پاس بے دھڑک جائیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور اسلام کی دعوت انہیں دیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسلسل سرزمین دوس میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہاں پہنچ کر بدر، احد اور خندق ایسی ہولناک جنگوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دی۔ اس دفعہ میرے ہمراہ قبیلہ دوس کے تقریباً 80 گھرانے تھے جو نعمت اسلام سے مشرف ہو چکے تھے اور ان کی اسلامی حالت بہت بہتر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ کر نہ صرف بہت خوش ہوئے بلکہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ خیبر کے مال غنیمت سے ہمیں بھی مقرر حصہ دیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکہ فتح ہو گیا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر دم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یقین دلایا کہ میری ذات، میری تلوار اور میرا بیٹا آپ کی تائید و نصرت کے لیے وقف ہے۔ جب ارتداد کی جنگیں چھڑیں اور کفر الحاد کا شعلہ بھڑکا تو حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر میں مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے شامل ہو کر نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کے ہمراہ ان کا بیٹا عمر بھی تھا۔ یمامہ کی طرف روانگی کے سلسلہ میں ابھی وہ راستہ ہی میں تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ساتھیوں نے دریافت کیا، آپ نے خواب میں کیا دیکھا؟ فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سر مونڈ دیا گیا ہے اور ایک پرندہ میرے منہ سے نکل کر اڑ گیا ہے اور ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرا بیٹا عمر بھی بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لیکن میرے اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی ہے۔ تمام ساتھیوں نے کہا، خواب تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا، بخدا میں نے اس کی ایک تعبیر کی ہے۔
سر منڈانے سے یہ مراد ہے کہ میرا سر کاٹ دیا جائے گا۔ پرندہ جو میرے منہ سے نکل کر اڑ گیا، اس کے معنی یہ ہیں کہ میری روح پرواز کر جائے گی۔ اور وہ عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے، زمین ہے جو کھودی جائے گی اور مجھے اس میں دفن کر دیا جائے گا۔ میری دلی تمنا ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ نصیب ہو۔ رہا میرے بیٹے کا تیزی سے میرے پیچھے بھاگنا، تو اس سے یہ مراد ہے کہ وہ بھی میری طرح شہادت کی تلاش میں سرگرداں رہے گا جو میرا مقدر ہے، لیکن اسے شہادت کا یہ مقام میرے بعد اس وقت ملے گا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ معرکہ یمامہ میں اس جلیل القدر صحابی حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی کڑی آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، اور اس معرکہ میں لڑتے ہوئے، اس طرح کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمانے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں ان کے عین نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔